بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہے رسول اسلام کا میتھڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ عرب میں بھیجا گیا، یعنی مکہ میں. اس زمانے میں مکہ جو تھا وہ مشرک لوگوں کے قبضے میں تھا. ان کی بزنس وہاں ہوتی تھی اور وہاں کی جو کلچر تھا، وہاں کا جو کلچر وہ بھی انہیں کے انتظام میں تھا. تو آپ کو حکم دیا گیا کہ یا رسول بلغ ما قوم فانذر، اٹھو. اور انذار کے معنی ہیں دعوت کا کام کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دن سے مکہ میں دعوت کا کام کیا. اس دور میں جو وہ اس کو غزوہ کہتے ہیں، میرے نزدیک یہ صحیح نام نہیں ہے. غزوہ کے معنی عملاً بن گئے ہیں لڑائی، یہ صحیح نہیں ہے. قدیم زمانے میں کوئی طریقہ ہی نہیں تھا عمل کرنے کا، تو آئے کہ کچھ اٹھو تو لڑائی بھائی، حتیٰ کہ بزنس کرنے کے لیے جاؤ، تجارت کرنے کے لیے، تب بھی کچھ نہ کچھ جھڑپ. تو لوگ چلتے تھے، جب گھر سے نکلتے تھے تو ان کے پاس ہتھیار ہوتے تھے. خود میرے بچپن تک یہ رواج تھا. لوگ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، تو حج اس زمانے میں ایک ایسا سفر سب زیادہ تھا جس میں کچھ نہ کچھ ٹکراؤ ہو سکتا تھا. اس لیے لوگ کچھ نہ کچھ ٹکراؤ کا انتظام کرتے کر کے گھر سے چلتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ دعوت کا کام کرو. لیکن اس پس منظر کی بنا پر یہ بھی کہا گیا کہ وَلَا يُنَادُونَكَ فِي النَّارِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. يُنَادُونَكَ فِي الْأَمْرِ کا مطلب ہے کہ معاملے میں تم سے یہ لوگ ہرگز نزاع نہ کریں، ٹکراؤ نہ کریں.
لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تو ٹکراؤ کرتے ہی تھے، ان کا وہی کلچر تھا. یہ کہنا کہ لوگ تم سے معاملے میں ٹکراؤ نہ کریں، یعنی دوسروں کو حکم دینا ہے کہ وہ نہ کرنے پائے.
دیکھیے یہ فقہی کا مسئلہ ہے. فقہی مسئلے کے معنی میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ آپ اس کو دارالفتہ سے پوچھیے. فقہی معاملے میں ہم کوئی رائے نہیں دیتے بلکہ دارالفتہ کو ریفر کرتے ہیں. تو آپ کو میں کہوں گا کہ آپ جس مسئلے کو مانتے ہوں اس مسئلے والوں سے ریفر کیجیے, ان سے رجوع کیجیے. اور قرآن میں یہی بتایا گیا ہے کہ رسول تو بھیجا گیا ہے, وہ قرآن لے کر بھیجا گیا ہے اور حکمت لے کر. قرآن اور حکمت. تو قرآن کو تو لوگوں نے جانا لیکن حکمت سے بے خبر رہے. کہہ رہے ہیں کیوں ایسا ہوا, کیوں حکمت سے بے خبر رہے؟ یہ جو میں نے کہا کہ لڑائی مت کرو بلکہ مینج کرو, مینج کرنے کا طریقہ اختیار کرو, اسکیروش بنا دو, جنگ کو اسکیروش بنا دو. تدبر سے, تدبر, غور و فکر. تو بھائی کوئی نہ کوئی تو کام رہتا ہے. آج کے زمانے میں ہر آدمی مشروع ہے تو وہ تو رہے گا. وہ کہہ رہی ہیں یہ نماز کا ٹائم ہے عصر کی, تو ہمارے یہاں تو نماز ہو چکی ہے عصر کی, ہاں تو ایسے تو سب ہوگا. بھائی یہ وقت کی بات ہے تو اپنے لحاظ سے سمجھیے, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے اپنے وقت کے لحاظ سے. یہ فیس بک پہ تو یہ پروگرام رہتا ہے, بعد میں بھی دیکھ سکتی ہیں. ہاں اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے. تو جو پروگرام ہم کرتے ہیں وہ سب کا سب انٹرنیٹ پر موجود رہتا ہے. تو اگر آپ بر وقت نہ دیکھ سکیں تو آپ وہ رہتا ہے موجود, آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ ختم نہیں ہو جاتا. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جھوٹی بات ہے, میں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں امام مہدی ہوں. یہ جھوٹی بات ہے, جھوٹی بات ہے, جھوٹی بات ہے. اب مان لیجیے آپ کہ یہ جھوٹی بات ہے, مان لیجیے اس کو.
ہاں صحیح ہے، صحیح ہے. ریسٹورینٹ نے مینج کیا، ایک اپرچونیٹی کو اویل کیا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اس کے بارے میں اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ تفسیر ماجدی کو دیکھیے، میں خیر تفسیر ماجدی میں اس میں کچھ لکھا ہوگا. یہ بات صحیح ہے. آپ دیکھیے کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جن لوگوں نے جنگ چھیڑی ان کو فتح حاصل نہیں ہوئی، تباہی و بربادی حاصل ہوئی. یہ بات تو صحیح ہے. میں نے جہاں تک سمجھا ہے قرآن میں حکمت کا لفظ آیا ہے جس کو آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے پریکٹیکل وزڈم. قرآن میں رسول اللہ کو کتاب دی گئی اور حکمت دی گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمت سے مراد ہے پریکٹیکل وزڈم. اس کے بارے میں نے لکھا ہے تفصیل سے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہت صحیح کہا آپ نے بہت صحیح کہا. چونکہ ورک پلیس جو ہے وہ ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ بہت جلدی اس کو اپلائی کر لیتے ہیں وہاں، مذہبی معاملے میں اس کو فتویٰ بنا دیتے ہیں، اس لیے وہ فتوی بازی چلتی ہے. یہ وہ زمانہ جو تھا، وہ زمانہ تھا ہی اسی کا. جس کو قرآن میں کہا گیا ہے وہ ریلیجس پرسیکیوشن. مذہب کے خلاف بات سننے کا زمانہ نہیں تھا وہ، اس کی وجہ سے ٹکراؤ ہوتا تھا، خون بہتا تھا. اسلام نے اس کو پیسفل اسٹرگل میں تبدیل کیا. پورے معنی میں پیس دنیا میں آیا ہے
فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا مینجمنٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ وار کو مینج کر کے اس کو پیس بنا دیا, پیس کا واقعہ بنا دیا. میری جو کتاب ہے پرافٹ آف پیس, پرافٹ آف پیس آپ پڑھیے, اس میں سب باتیں ملے گی آپ کو. آج تو پہلے سے زیادہ اس کو پانے کا زمانہ آ گیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا واقعہ کیا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار دونوں کو اللہ نے کنورٹ کر کے پیس بنا دیا. پیس, اس میں آپ وہ میری کتاب پڑھیے پرافٹ آف پیس. تو اس کو پیس بنا دیا, پیس بنا دیا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کو ہر زبان معلوم ہے, ہر زبان. آپ جس زبان میں مانیں گے اللہ کو پہنچے گی. جس زبان میں آپ اللہ سے دعا مانگیں گے وہ اللہ کو پہنچے گی. میں تو ہر جس چیز کو پرابلم سمجھتے ہیں لوگ, میں ہر ایسے مسئلے کو ایک نئی اپرچونیٹی سمجھتا ہوں. پوری تاریخ کو میں ہسٹری آف اپرچونیٹی مانتا ہوں. مثلاً فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار اور جتنے بھی واقعات ہیں ان سب کو میں اپرچونیٹی مانتا ہوں. مسلمانوں کے میرے نزدیک سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ ہر چیز کو لڑائی سمجھ لیتے ہیں, لڑائی ٹکراؤ. اب تو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لڑائی کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا کہ باؤنڈری قائم ہو گئی. پہلے باؤنڈری نہیں ہوا کرتی تھی, اسی لڑائی ہوتی تھی. اب باؤنڈری قائم ہو گئی تو اب
لڑائی کی کا سبب ختم ہو گیا. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں یہ ہوا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا زمانہ آ گیا. تو اب جنگ ایک بومرنگ کھیل بن گئی. اب جنگ کی کوئی امکان ہی نہیں رہا. یہ سب باتیں ہم لکھ چکے ہیں اپنی کتابوں میں. محمد بلال شفیع لکھتے ہیں واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو بی ٹیکن ٹو ریڈیوس اے سچویشن آف کانفلکٹ انٹو اے نارمل سچویشن. یونیلیٹرل پیس. آپ یہ ادعا مت کیے کہ فریق ثانی کوئی اقدام کرے گا پیس کا. ایک طرفہ پیس کو اپنا لیجیے, اپنا آپ پیس قائم ہو جائے گی. شہادت حسین لکھتے ہیں لوگ آج بھی قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. اس کی قیمت ان کو کیسے پتہ چلے گی؟ ایسا تو نہیں ہے میرے خیال سے. لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. اس کا ثبوت یہ کہ قرآن پر بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں نان مسلم میں, بہت زیادہ کتابیں. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن میں ذکر تھا قدیم واقعات کا, جبکہ قوم پر سو کال عذاب آیا. اس عذاب کی تاریخ زمین کے نیچے دفن تھی. مثال طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پوری کی پوری پور میں دفن تھی. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ حضرت ابراہیم کا پورا دور شہر میں مدفون حالت میں موجود تھا. یہ ان لوگوں نے کیا جو کہ مذہب اسلام نہیں تھا. انہوں نے بہت زیادہ اس میں محنت کی, اور جو تاریخ زمین میں مدفون تھی اس کو کھود کر نکالا یہاں تک کہ اس کو واقع بنا دیا. میاں شعیب لکھتے ہیں کہ آپ کی ان کو ایڈوائس چاہیے کہ آج کل کے زمانے میں کس طریقے کا جہاد کریں. جہاد وچ کائنڈ آف جہاد وی کین ڈو ناؤ. جہاد کسی بھی قسم کا جہاد نہیں ہے. اب تو دعوت ہے. جہاد دعوت کہہ سکتے ہیں. ہاں, جہاد دعوت یہ ہے. ٹکرایا والا جہاد تو ختم ہو گیا, اب دعوت ہے. ڈاکٹر اسلم خان کا ایک کمنٹ ہے جب انسان تدبر سے اپنی ہیلپ لیسنس کو ڈسکور کرتا ہے تو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تب اس میں کریٹیوٹی یعنی وزڈم آتی ہے, اور یہیں سے اعلیٰ معرفت کا سفر شروع ہو جاتا ہے.
بہت صحیح، میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں. ریاض بھٹ صاحب لکھتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم. In the world, emphasis is laid on developing conflict management institutions. What is your opinion on that? صحیح ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. وسیم شاہ لکھتے ہیں، دعوی ورک اور دنیاوی ضرورت کو کیسے مینیج کریں؟ میرے پاس میری فیملی کو وقت دینے کی کمی رہتی ہے. کمی تو سب کے پاس ہے. آپ لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو حکمت بتائیے، حکمت. شہادت حسین لکھتے ہیں، روہنگیا مسلمز کے لیے آواز اٹھانا اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کہا ہے؟ روہنگیا مسلمز کے لیے آواز اٹھانا اس کے اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ آواز اٹھانا ہے اسلام میں ہے ہی نہیں. آواز اٹھانا یہ تو موجودہ زمانے کا ایک ٹرم ہے ہی نہیں. رسول اللہ نے آپ بتائیے آواز اٹھانے کا طریقہ کبھی اختیار ہی نہیں کیا. یہ تو ان کا ایک ایبسرڈ معاملہ ہے. آواز اٹھانے سے کہیں کچھ جو بنتا نہیں بگڑتا. شہزاد شیخ لکھتے ہیں، السلام علیکم مولانا. یہ کشمیر سے لکھ رہے ہیں، پلیز تھرو سم لائٹ آن دا ورڈ اسپریچول فوڈ اور رزق رب. کیا مطلب؟ رزق رب یا اسپریچول فوڈ کے بارے میں کچھ مزید جاننا چاہیے. آپ ہماری کتاب پڑھیے، کتاب معرفت پڑھیے. یہ سب باتیں وقتی سوال جواب سے حل نہیں ہوتی ہیں. اس کے لیے ڈسکشن چاہیے، اسٹڈی چاہیے، مطالعہ چاہیے. سید شیراز مہدی لکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بہت سی جنگیں ہو رہی ہیں، کیا ان میں سے کوئی جنگ جہاد کی ڈیفینیشن میں آتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ نادانوں کی، جس کو آپ جنگ کرتے ہیں وہ سب نادانوں کی چیزیں ہیں. کوئی بھی جنگ ہے ہی نہیں. منجبل چیزوں کو جنگ بنا دیا ہے. دانش محمود کہتے ہیں، مولانا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا مجھ سے، کیا کروں؟ دین کے سارے کام کرنے کے باوجود یہ بیماری ختم نہیں ہوتی، کوئی حل بتائیں. کوشش کیجیے، اور کوشش کیجیے، اور کوشش کیجیے. سلام. مولانا الیاس حافظ لکھتے ہیں، سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا علمناہ من لدنا علما، تو اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ کیا یہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آپ وہ کتاب پڑھیے، تفسیر ماجدی پڑھیے.
عبدالسلام صدیقی لکھتے ہیں، مولانا صاحب، صدر اول کے بعد کی مسلم تاریخ میں پیسفل ایکٹیویزم کی کوئی بڑی مثال نہیں ملتی. کیا اس کی وجہ بعد کی فتوحات اور بڑی بڑی سلطنتوں کا قیام سے بننے والی نفسیات ہے؟ جن چیزوں کو اسلام کی سلطنت مانتے ہیں آپ، وہ تھی ڈائنسٹی تھی، سب ڈائنسٹی تھی. ترکی کی خلافت ڈائنسٹی تھی، مغل حکومت ڈائنسٹی تھی، سب ڈائنسٹی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان پیسفل ایکٹیویزم کو فالو نہیں کر پائے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں جو قائم ہوئیں اس کی وجہ سے ان کی نفسیات اسی کے مطابق بنی. ہمارے فقہا نے اور ہمارے جو پداوی لکھنے اور بولنے والے لوگ، انہوں نے ہر چیز کو پرسائز کر دیا. پرسائز بہت بڑے پیمانے پر کیا گیا، پورے لوگوں کا ذہن بنا. شاد حسین کا ایک کمنٹ ہے، مولانا صاحب has explored the reality of practical wisdom. This has made the religion practicable in changing circumstances. This has given us positive outlook, hope, well-wishing for everyone, an apostle of peace in the real sense. مخاص صحیح بات ہے.